بلی کا جھونٹا پاک ہے یا نہیں، اور اس کا جھونٹا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیے آج کل گھروں میں بلیاں بہت زیادہ پالی جانے لگی ہیں، بہت سارے لوگ شوق سے بلیاں پالنے لگے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو بلی کے پالنے کے تعلق سے مسئلہ یاد رکھیے کہ بلی کے پالنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بلی کا پالنا جائز ہے، بشرطے کہ آپ اس کے کھانے پینے کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس کے کھانے پینے کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تو بلی کے پالنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ بلی کا جھونٹا پاک ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو ایک ضابطہ یاد رکھیے کہ ہر وہ جانور جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا ہے اس کا جھونٹا ناپاک ہوتا ہے، اور ہر وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا جھونٹا پاک ہوتا ہے۔ چونکہ بلی کا گوشت نہیں کھایا جاتا تو اس ضابطے کے اعتبار سے بلی کا جھونٹا بھی ناپاک ہونا چاہیے۔ لیکن حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کو مستثنیٰ کیا ہے کہ بلی کا جھونٹا پاک ہے، اس لیے کہ وہ تمہارے گھروں میں چکر لگاتی رہتی ہے، یعنی بلی گھروں میں زیادہ تر رہتی ہے، تو بلی کے گھر میں زیادہ رہنے کی وجہ سے اس حکم میں تھوڑی سی تخفیف آ گئی ہے۔ اب بلی کے جھونٹے کو مکروہ کہا جاتا ہے، لہذا اگر بلی کسی کھانے میں، دودھ میں، پانی کے اندر اگر منہ ڈال دے تو اس کا استعمال کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ پاک ہوتا ہے لیکن استعمال کرنا مکروہ ہوتا ہے۔ اور اگر آپ مالدار ہیں، اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے، تو آپ اس کا استعمال نہ کریں بلکہ کسی غریب کو دے دیں، اور اگر آپ خود غریب ہیں تو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں، آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا مکروہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ حدیث میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلیل بیان فرمائی ہے وہ یہی ہے کہ بلی تمہارے گھروں میں آتی جاتی رہتی ہے، اس وجہ سے بلی کا جھونٹا جو ہے وہ مکروہ ہے، پاک ہوتا ہے لیکن مکروہ ہے۔